وہ ان کو جو ہے کراچی میں جو ہے وہ پروگرام جو میاں نواز شریف نے شروع کیا تھا 1916 میں، اور جس کا جو ہے وہ جو سڑکیں اور جو اس کے سائڈ پہ جو ہے فینسز وغیرہ، وہ میاں صاحب لینو کے زمانے میں لگ گئی تھی. ان لوگوں نے آگے سارا کو ٹھپ کر دیا تھا، سارے پروگرام کو. اور حتیٰ کہ کراچی میں باقی جو پروگرام تھے وہ بھی ان لوگوں نے بالکل سارے ٹھپ کر دیے تھے، جو بھی میاں صاحب نے شروع کیے تھے. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے لڑائی مسلسل کیے رکھی، اب بھی کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے انوگریشن میں بھی مخاصمت جو ہے وہ دکھائی ہے انہوں نے. سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کری، ہم کر رہے ہیں. صرف ایک صوبے میں جو ہے اپوزیشن کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پر بھی ان لوگوں کا یہ حال ہے. جی اور باقی رواداری وغیرہ وغیرہ تو اس میں تو ان کا تو جو ہے وہ سلوگن نہیں ہے، وہ تو سروائیو اسی پہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بس اپوزیشن کو رگڑ دینا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو ختم کر دینا ہے، سیاسی طور پہ ختم کر دینا ہے، فزیکلی بھی ان کو جیلوں میں ڈال دینا ہے. تو وہ تو اس پہ تو آتے ہی نہیں ہے، ان کو گورننس کا نام کا پتہ ہی نہیں ہے. ملک کی جو حالت ہے گورننس کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ رواداری والی تو کون سے شکایت ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ جی کسی عدم رواداری پر ہی چل رہے ہیں. پروجیکٹ جو ہے سارے کا سارا میاں صاحب کے زمانے میں شروع ہوا، اس پہ کافی سارا کام ہو گیا تھا، ان لوگوں نے آ کے روک دیا. پھر بہت بعد میں ان کو جب احساس ہوا کہ نہیں کراچی میں ہمیں کچھ سیٹیں چاہیے، کراچی سے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو پھر انہوں نے اس پہ کام شروع کیا. تو اب جا کے 3.5 سال کے بعد اب جا کے جو ہے وہ انہوں نے اس کا افتتاح کیا ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ پوری طرح فنکشنل نہیں ہے، ابھی کچھ ہفتے اس میں لگیں گے اسے پوری طرح فنکشنل ہونے پہ. لیکن بہرحال ایک اچھا پروگرام ہے جو چل گیا، بن گیا ہے، اب چل بھی گیا ہے. تو باقی ان کے ابھی تک جتنے بھی پروگرام ہیں وہ سب پہ ان پہ تختی ان کی لگی ہوئی ہے بہت جگہ پہ، لیکن پروگرام جو ہیں وہ سارے کے سارے وہی جو میاں صاحب شروع کر گئے تھے، اور پروگرام وہی ہیں جن کے خلاف یہ بولتے رہے ہیں. اصل جو پرابلم ہے، جو اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ کہ یہ شخص عمران خان اور اس کی جو پارٹی کے باقی جو لوگ ہیں وہ انہی پروجیکٹ کے خلاف ہمیشہ تقریریں کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف بولتے رہے ہیں کہ یہ جی پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اور آج انہی پروجیکٹ پہ جو ہے یہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے کراچی کے لوگوں کے لیے یہ سہولت مہیا کی ہے. حالانکہ کراچی کے لوگوں کے لیے انہوں نے کوئی سہولت مہیا نہیں کی ہے. جو کی ہے وہ میاں صاحب کے پروگرام ہی سے اس کا تعلق ہے، اور یہ گرین لائن کا پروگرام بھی انہی کا تھا. احسن صاحب جو ہیں وہ صرف سمبولیکلی گئے تھے کہ چلو ہم نے پروگرام ہمارا ہے، ہمیں کیوں انوائٹ انہوں نہیں کرنا، اور ہمیں ملائے نہیں کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ جا کے انہوں نے اس کے افتتاح کرنے سمبولیکلی افتتاح کرنے کی کوشش کی ہے. اس پہ جی بھی وہ پولیس والوں نے اور رینجرز والوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا. مسلم لیگ کے جو کارکن تھے ان کو مارا. ڈان کا جو ایک جرنلسٹ ہے اس کو مارا انہوں نے بڑی بری طرح، اس کو جا کے بند کر دیا تھانے میں، کئی گھنٹے کے بعد اس کی رہائی ہوئی ہے. تو یہ تو بالکل جو ہے نا فاشسٹ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ، اور بہت بری طرح جو ہے وہ. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو رینجر نے یہ جو کاروائی کی ہے، رینجر نے جو دھکے مارے ہیں، ڈنڈے وہاں برسائے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ نے یہ وفاق کی طرف سے ان کو آرڈر تھا، یا صوبائی جو گورنمنٹ ہے اس کی وہ طرف سے کوئی آرڈر تھا رینجر کو؟ جو رینجرز والا تھا وہ وہاں پہ تھا جہاں وہ 9/11 جو ہے وہ 9/0 پہ جہاں یہ MQM کا یوم شہداء وہ منا رہے تھے وہ لوگ. تو جی وہاں پر وہ لوگ تقریر وغیرہ کر رہے تھے، وہاں اکٹھے ہوئے تھے. یہ جرنلسٹ جو ہے ڈان کا یہ بھی وہیں پر ہی تھا، اور سب لوگ تصویریں بنا رہے تھے اس کی، اور جیسے ان کا ہر سال وہ ہوتا ہے تو اس میں تو وہاں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ نعرے لگانے شروع کر دیے MQM کے لوگوں نے. تو اس پہ رینجرز نے کچھ کاروائی کی، ان لوگوں نے فوٹو ووٹو بنانے کی کوشش کی، انہوں نے جرنلسٹوں کو مارنا شروع کر دیا، جو بھی ان کے ہاتھ ہے ان کو مارنا شروع کر دیا. اور رینجرز کا جو ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہی آتے ہیں، تو وہ تو ظاہر آرڈر وہیں سے آئے ہوں گے وہیں فیڈرل سے گورنمنٹ سے ڈاکٹر پرمیشن. سے دیکھتے ہیں جو IMF کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ $6 ارب کے بدلے میں ہم سے سب کچھ لکھوا لیا. اس کے در پردہ کیا چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا لکھوا لیا؟ ذرا اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ذرا بتائیں. وہ زیادہ تو اسٹیٹ بینک کا ہے کہ اسٹیٹ بینک پہ انہوں نے کنٹرول کر لیا سارا. جی اور یہ تقریباً اسی کی سچویشن بنتی جا رہی ہے جس طرح کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری دہائیاں جو تھیں اس میں جو ان کا سینٹرل بینک تھا وہ جو تھا وہ یورپین کے کنٹرول میں تھا، خاص طور پہ انگلینڈ اور فرانس کے کنٹرول میں تھا وہ. جی کیونکہ انہوں نے قرضے ان کے دیے ہوئے تھے، قرضے یہ واپس نہیں کر پا سلطنت عثمانیہ قرضے واپس نہیں کر پا رہی تھی، فوج کے خرچے سے پورے نہیں ہوتے رہے، جنگیں بھی ہو رہی تھیں اور اندر بھی بغاوتیں شروع ہو رہی تھیں. تو وہ کافی ان کے حالات خراب تھے، اور وہ
پیسے ان سے لیتے چلے جا رہے تھے, واپس دینے کے حالات نہیں تھے ان کے, تو وہ چیزیں ان کے گروی رکھ کے تو وہ آہستہ آہستہ پھر انہوں نے سارا وہ اسٹیٹ بینک پہ ان کا جو سینٹرل مرکزی بینک تھا اس پر ٹوٹل کنٹرول کر لیا تھا. اب ہمارے بھی حالات یہی ہیں کہ ہمارے جو ہیں وہ معاشی حالات بہت برے ہیں, اور اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, آمدنی ہماری کم ہے, بالکل بنیادی سا ہے مسئلہ. یہ مسئلہ پرانا بھی ہے, لیکن یہ کہ اس پہ تھوڑی صورتحال بہتر ہو سکتی تھی اگر ہم اپنے حالات درست کرتے, اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتے, لیکن اس طرف توجہ نہیں کی گئی. صرف میاں نواز شریف نے ایک کوشش کی تھی جو کہ پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ انفراسٹرکچر بنایا جائے, فورن انویسٹمنٹ لائی جائے, جو ہے گروتھ کو جو ہے وہ 3% سے کو ملی تھی وہ 5.8 پہ لے گئے, تو اگر ریوائز کر کے بھی دیکھیں تو 5.5 تو بنتی ہی ہے. ان لوگوں نے آتے اس کو نیگیٹو میں لے گئے یہ لوگ, اور ابھی بھی جو ہے وہ 3.9 کہہ رہے ہیں, جو کہ ورلڈ بینک اور IMF والے نہیں مان رہے, وہ اس کو 1.9 کہہ رہے ہیں, 2.1 کہہ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے تو بالکل ہی جو ہے اس کو بٹا بٹھا دیا ہے. تو جب کوئی بھی لینڈر ہوگا, یہ تو بالکل عام سی بات ہے, جب آپ کو اگر وہ ادھار دیتا ہے تو اس کو ادھار واپس بھی لینا ہے, اور وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ادھار دینے کی واپس یہ رقم جو میں دے رہا ہوں آپ کو, یہ مجھے واپس ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور اگر ان کو یہ شک ہو کہ آپ کو نہیں ملے گی تو پھر وہ ان کی گارنٹیز جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں, اس کی جو ہے انٹرسٹ ہے وہ بڑھا دیتے ہیں, کولیٹرل جو ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں. وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ قرضے لیتے چلے جا رہے ہیں اور اس پہ جو ہے واپس کر نہیں پا رہے, اور واپس اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری آمدنی کوئی نہیں ہے. ایکسپورٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی بڑھی ہیں, لیکن امپورٹس جو ہیں اسے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو یہ جو ہے اس کو تو بڑا ڈراسٹک قسم کے میجر اس کے لیے چاہیے, جو کہ یہ گورنمنٹ نہیں لے پا رہی, اور اس کو سمجھ بھی نہیں ہے. معیشت کے حساب سے تو باقی بھی انہوں نے کافی خرابی کی ہے, لیکن سب سے بڑے جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ملک کا, وہ معیشت کا کیا ہے. معیشت کا مسلم لیگ کے پاس ایک ورکنگ ٹیم ہے, اور بہت اچھی ٹیم ہے. مثلا یہ IMF والا ہی دیکھ لیجئے, وہ الیکشن جیتنے سے الیکشن سے پہلے ہی ان لوگوں نے پورا پروگرام بنایا ہوا تھا, پورے ان کے پیپر ورک انہوں نے کیا ہوا تھا, ہوم ورک کیا ہوا تھا کہ ہمیں جب حکومت ملے گی تو ہمیں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے, IMF کی کیا شرائط ہوں گی, IMF والے کیا چاہتے ہیں, اور ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. تو یہ ہفتے 10 دن کے اندر ہی جو ہے یہ اپنا پورا پروگرام لے کے IMF کے پاس چلے گئے تھے کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے اور یہی چاہیے. اور خود IMF والے جو ہیں وہ انہوں نے کچھ حیرت کے ساتھ کہ آپ اتنی جلدی بنائے کیسے لے آئے. تو اسحاق ڈار صاحب نے بتایا تھا کہ وہ ہم نے پہلے ہی بنایا ہوا تھا, تو ہم نے دے دیا ان کو, اور فوراً ہم لے کر آ گئے. اور صرف ایک بات ان کی نہیں مانی تھی کہ انہوں نے کہا جی ہم روپے کو ڈیویلیو کریں, تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم روپیہ ڈیویلیو نہیں کریں گے, ہم اس کو انڈر کنٹرول رکھیں گے, اور آہستہ آہستہ جیسے ڈیپریسیشن جو ہے گریجولی وہ ہوگی, ہم آپ کے کہنے پہ اس کو جو ہے فری نہیں چھوڑیں گے, تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو باقی انہوں نے ان کی باتیں ساری مان لی تھیں, اور فوراً جو ہے وہ جو تھا IMF کے پیسوں کا فلو شروع ہو گیا تھا. یہ لوگ جب آئے ہیں انہوں نے پہلے تو وہی کہنا شروع کر دیا کہ ہم خودکشی کر لیں گے, IMF کے پاس نہیں جائیں گے, IMF پہ نہیں جائیں گے. پہلے چین بھاگ گئے, پھر سعودی عرب بھاگ گئے, پیسے لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ IMF 10 مہینے کے بعد کانٹیکٹ کیا انہوں نے. اور معیشت کے لیے تو آپ کو پتہ ہی ہے, جو اسٹاک ایکسچینج ہے, یہ باقی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, وہ تو منٹوں اور سیکنڈوں کے حساب سے جو ہے وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں. بالکل. اور یہ لوگ جو ہیں یہ بیٹھے رہے اور اتنی انسرٹنٹی انہوں نے کریٹ کر دی. تو اس میں تو کوئی بزنس مین نہیں ٹھہرتا, کوئی پیسے والا بندہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے. تو اس میں جو ہے انیشیلی جو نقصان ہوا ہے ملک کا, معیشت کا جو بھٹا بیٹھا ہے, وہ پہلے 10 مہینے میں بیٹھ گیا تھا. اور IMF نے جو ہے وہ اس پہ پابندیاں سخت کی ہیں ان کے ساتھ, اور جب نیگوشیٹ کیا ہے تو پھر $2 بلین ان کو ملے ہیں, اور سخت شرائط میں ملے ہیں. سعودی عرب نے بھی اسے پیسے دیے, اور وہ بھی انہوں نے اس وقت 3% انٹرسٹ پہ دیا تھا, اور پھر بڑی سختی سے جلدی سے مان بھی لیا, واپس بھی لے لیا. اور ابھی سعودی عرب نے پھر پیسے دیے ہیں ہمیں, اور اب 4% انٹرسٹ پہ دیا ہے انہوں نے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری جب 3 سال پہلے جب ہم نے ان سے 3 بلین لیا تھا 3% پہ, تو ہمارا کچھ صورتحال بہتر تھی. آج 3 سال کے بعد ہماری صورت اس سے بدتر ہے کہ انہوں نے 4% پہ دیا ہے, اور اتنی سخت شرائط ہیں کہ ہیوملیٹنگ اور ڈینجرس آلسو, کہ 4% پہ انٹرسٹ دیا ہے,
4% इंटरेस्ट उन्होंने मांगा है, 1 साल के लिए दिया है, इस पे एक्सटेंशन नहीं हो सकती, और 72 आवर्स पे जो है वो उसको वापस ले लेंगे और आपको वापस करने पड़ेंगे। ऑयल का जो है, जो डेफर्ड पेमेंट का हमेशा ही लेते रहे, वो हमारी पुरानी आदत है कि जो भी हुकूमत आती है पहले से 5 तेल दे दो। तो इस दफा इनने डेफर्ड पेमेंट के लिए कहा है कि तेल और ऑयल के लिए जी। सऊदी अरब ने उसको बैंक के हवाले कर दिया है कि सऊदी बैंक उसको फाइनेंस करेगा, सऊदी बैंक पैसे देगा लोन के तौर पे पाकिस्तान को, उस लोन से आप ऑयल खरीदेंगे। अच्छा हाँ जी, वो फ्री नहीं हो, इससे पहले हमें वो फ्री ऑयल दे रहे थे कि ठीक है पैसे बाद में डॉक्टर दे साहब, देंगे। एक तरफ IMF ने पाकिस्तान को जो है वो मतलब अपने कब्जे में कर लिया है, जो रही खी कसर थी वो इसका मतलब है सऊदी अरब ने निकाल दी है, जो हमारा ब्रदर हाँ जी, मुल्क है